کالر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. مجھے مفتی صاحب سے رائے لینی تھی اور تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی مجھے ان کی اس معاملے میں کہ میں شادی شدہ ہوں پچھلے 3 سال سے، لیکن میں جہاں پہ جاب کرتی ہوں وہاں پر مجھے کوئی اور پسند ہے. آلدو میرے جو ہسبینڈ ہے انہوں نے کسی قسم کی مجھے کوئی تنگی نہیں دی ہوئی، کچھ کیا ہوا نہیں ہے، فائنینشلی بھی انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ دفتر میں ہمارا اتنا ٹائم ساتھ میں گزرتا ہے تو مجھے کوئی اور جو ہے ان کی طرف میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جاتا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی اس طرح کر کے مجھے وظیفہ بتا دیں کہ میں ان کا دل بھی نہ توڑوں اپنے خاوند کا، اور ان سے میں علیحدہ ہو جاؤں اور شادی کر لوں ان سے جس کو میں پسند کرتی ہوں. تو اگر میری اس معاملے میں کوئی وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں. جی بہت شکریہ آپ کا. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بعض دفعہ نا دل ہمارا بہت ساری ایسی چیزوں کا کرنے لگ جاتا ہے کہ جو جائز نہیں ہوتی، تو اس لیے خواہشات کو قابو میں کرنا یہی سب سے پہلی بات ہے. آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک ہستا بستا گھر جو ہے وہ خراب ہو اور پھر ایک اور گھر کو بسایا جائے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی خاتون عذر شرعی کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی. تو اگر تو آپ سمجھتی ہیں واقعی آپ کا عذر شرعی ہے، اور عذر شرعی یہ بھی بن سکتا ہے کہ بالفرض آپ اپنے خاوند کے پاس ہیں اور آپ کو وہاں پہ جا کے بھی تو خیالات کسی اور جانب خیالات کا پرندہ پرواز کرتا ہے، تو آپ اس گناہ سے خود کو بھی بچانے کے لیے اور اپنے جو خاوند ہیں ان کو بھی بچانے کے لیے ایک مناسب طریقے کے مطابق بات کر لیں. میرے خیال سے پہلی بات جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگی کہ آپ گزارا کریں. دیکھیں گھر کو خراب کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسند جو جائز کام ہے نا ان کاموں میں ناپسندیدہ کام طلاق ہے. تو ایک گھر کو اجاڑ کے تو آپ دوسرا گھر بسائیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ وہاں پر بھی ٹھہر پائیں گی؟ کیونکہ اگر خیالات کے پیچھے بندہ چلے نا، خواہشات نفسانی کے پیچھے، تو یہ تو کہیں پہ جا کے بھی رکتی نہیں ہے. تو اگر آپ کے اس کام کو دیکھیں کہ آپ جس محکمے میں کام کرتی ہیں وہاں اگر اتنا وقت گزرتا ہے کہ جو علیحدگی میں کہ جہاں پر آپ کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو گئی، تو آپ کا وہاں پر پیاری بہنا کام کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک خاوند کے نکاح میں ہوتے ہوئے آپ اس کی امانت کے اندر خیانت کر رہی ہیں. آپ کی مسکراہٹ سے لے کر تو آپ کے بننے سنورنے تک اور آپ کی باتوں سے لے کر تمام تر معاملات آپ کے خاوند کی امانت ہیں. جس طرح خاوند کی امانت ہے اسی طرح خاوند کو بھی چاہیے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہے کہ جہاں پر خواتین ہیں، مرد و حضرات کام کرتے ہیں، تو خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی امانت سمجھے. تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے دونوں چیزیں رکھنی ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے یا کہ آپ نے دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنا. جہاں تک حافظ صاحب بات یہ تھی، میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں، اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہوئی، بڑی اچھی کنورزیشن ہوئی ہماری فلسطین کے حوالے سے. اور جب بھی کوئی اچھی بات کرے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ہاں بلکہ ہمارے اس ملک کے اندر ایک ایسا چینل بھی ہے کہ جو اس آواز کو اٹھا رہا ہے، اور یہ بالکل بڑی خوشی کی بات ہے. ہم بالکل بھرپور تائید کرتے ہیں. رہی بات یہ کہ اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 20 آیات ایسی ملتی ہیں جو جہاد کے اوپر ہیں. حافظ صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو ہٹلر نے سبق حاصل کیا تھا نا، آج وہ قومیں کامیاب ہے